ڈاکٹر صاحب اب یہ ذرا فرما دیجیے گا، جو کمیٹی بنی ہے آپ کے اس پہ کیا ٹیک ہے کہ صحیح ہے، مزید لوگ شامل ہونے چاہیے، اپوزیشن کو نمائندگی مل جانی چاہیے، اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ سب پاکستان کا کیس پلیٹ کریں گے انٹرنیشنلی جا کے، اور جتنے ہوں اتنے دا مور دا میریئر. آپ کا کیا لگتا ہے، آپ کو کیا اسسمنٹ ہے اس پہ؟ وطن عزیز میں وہ شخص ہوں جس نے ششی تھرور کو بھی کام کرتے ہوئے قریب سے دیکھا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی. بلاول بھٹو فارن منسٹر ہونے سے پہلے 21 سال کی نومبری میں بھی ان کو میں نے لے گیا تھا، جینز کی ٹراؤزر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور یو کے فارن منسٹر آئے ہوئے تھے یو میں جب میں سفیر تھا، تو وہاں ان کو ایک انفارمل سی میں نے میٹنگ کرائی، 17 پوائنٹ لکھ کے دیے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو نبھایا، اور وہ مجھے اندازہ ہوتا تھا پھر کہ یس اس میں پوٹینشیل ہے. اور انہوں نے بعد میں یہ فارن منسٹر کے طور پہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے. رہا سوال کہ باقی ممبرز کا، بہتر ممبرز ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر ششی تھرور کانگریس یعنی اپوزیشن کا ہونے کی حیثیت سے اگر انڈین ڈیلیگیشن میں جا سکتا ہے تو یہاں سے یہ میرا موقف ہے، تو یہاں سے بھی ایسا ہو سکتا تھا. پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، حکومتی لوگ ہیں، حکومتی ہم نوا اور حکومتی لوگوں میں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو جب وہاں جا کے بولتے ہیں باہر کی دنیا میں تو ان کی فریکوینسی میں بولتے ہیں، ان کے پیچھے CNN بھاگتا ہے، ان کے پیچھے الجزیرہ بھاگتا ہے. اس قسم کے ڈائنامزم کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہمیں کمی رہ جاتی ہے کبھی کبھی. اور اگر کہیں گے تو میں اس کا ثبوت بھی دے دوں گا کہ میں نے کیا کیا دیکھا. تم اس وقت تو یہ حکومت نہیں تھی، کوئی اور تھی، لیکن میں نے کیا کیا دیکھا. ہماری جو جاتی ہیں ڈیلیگیشن اس دفعہ تو قدرے بہتر ہے، لیکن اس سے بہتر اس طرح ہو سکتا تھا کہ ہماری وہ جو ٹیکنوکریٹس جو شامل کیے گئے ہیں اچھے ہیں، لیکن ہماری اس فریکوینسی کے، اس ٹون کے، اس ٹیکسچر کے، اس ایکسنٹ کے، بلاول کو دیکھ لیں، وہ اس میں ہے، وہ اس میں وہ جان ہے. لیکن اگر آپ تقابلی جائزہ لیں بلاول کا اور ششی تھرور کا، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو بہت قریب سے میں نے 9.5 سال خدمات انجام دی ہے، تو اس میں جو ڈیپتھ ہے ششی تھرور میں، وہ اس عمر کے بندے میں ذرا آنا مشکل ہوتی ہے. کوئی تھنک ٹینک کے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، اگر نہیں بھیجا تو ابھی بھیج دیں تاکہ بلاول کو ڈیلی تیار کریں، اور ڈیلی تیار کر کے، کیونکہ دنیا بھی دیکھے گی جہاں جہاں ہم جائیں گے. آپ نے بات کہا نا کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، ڈی جی ہمارے ISPR کہتے ہیں کہ ہاں اٹ کین فلیئر اپ اینی ٹائم. اور اس وقت جو دنیا میں اس وقت رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، وہ کیا کی جا رہی ہے میرے اندازے کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق، میرے پاس انڈیکیٹرز ہیں کہ میں اس کو آرگومنٹ کو مزید ڈیولپ کر سکوں آگے چل کے اگر آپ چاہیں گے تو. وہ یہ ہے کہ ذہن سازی کے بعد انڈیا لوگوں کو اشور کرانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ پہ نہیں پہنچے گا. بات آپ پاکستان کو کنٹرول کریں، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس قسم کی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ بتایا ہے حکومتی نمائندے ہمارے منسٹر، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تیاری بالکل ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس پہ میں آؤں گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. احمد مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک وہ ان کی جو وار مونگرنگ جو سوچ ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق، ہم نے میزائل فائر کیا الفتح 1 الفتح 2 اور ہم نے بتا کے کیا، ہم نے رات کے اندھیرے میں نہیں کیا، صبح سویرے کیا، فجر کی اذان کے بعد کیا. اس کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان نے شاہین میزائل فائر کیا تھا، اور وہ جی ہم نے S-400 جو اور جو ہمارے سسٹمز ہیں ان سے ہم نے انٹرسپٹ کر لیا، لیکن پاکستان نے یہ کیا تھا، ایک نیوکلیئر کیپیبل میزائل پاکستان نے فائر کیا. بھائی جب ہمارے ان میزائلز کی اگر ہمیں فائر کرنا ہوتا تو ہم غزنوی کر دیتے، ہمیں فائر کرنا ہوتا تو ہم بابر کروز میزائل فائر کر دیتے، اور اتنے آپشنز ہمارے پاس موجود تھے. ہمیں شاہین جو کوئی ایک لانگر رینج والا میزائل ہے، بیلسٹک میزائل ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو فائر کرنے کی، اور وہ بھی کنونشنل یوز کے لیے. یور تھاٹس آن دیٹ سر؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، یہ ان کے میڈیا کا ایک اور وہ ایک فالس کلیم ہے. جس طرح انہوں نے لاہور میں سی پورٹ بنا دی تھی اسی طرح کا ایک کلیم یہ بھی ہے، اور اس میں دیر از ایبسلیوٹلی نو ریالٹی. جب شاہین ایکچولی جب فائر ہوتا ہے یا انٹرسپٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس پروف ہوتا ہے، آپ کے ریڈار کے اوپر چیزیں آتی ہیں، آپ ایویڈنس کو سامنے لے کے آتے ہیں. آپ ٹی وی پہ ایک سوشل میڈیا اس کو آپ ڈگ ان کریں نا، جو انہوں نے یہ سارا یہ سٹوری جہاں سے بریک کر رہے ہیں، تو اینڈ پہ جو اس کی سورس ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ انانیمس اکاؤنٹ نے پوسٹ کیا ہوا ہے. سو اگر ایسا ہو جاتا تو امریکہ جس کے پاس 200 سے زائد سیٹلائٹس ہیں، امریکہ کو نہ پتا چلتا کہ ایک میزائل جو ہے وہ اسپیس میں جا کے واپس آ رہا ہے اور وہ پتا نہ چلتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر شاہین فائر ہوا ہوتا تو پوری دنیا کو پتا ہونا تھا کہ فائر ہوا ہے. آپ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہونی تھی. لیکن اگین انڈین میڈیا
پروپیگنڈا کا پرنسپل ہے 20% آپ پروپیگنڈا میں جھوٹ بولتے ہیں، 80% آپ سچ بولتے ہیں. یہ انڈیا کا واحد میڈیا ہے جس کا 100% پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی اس کی. سو دیر از ایبسلیوٹلی نو ریالٹی. اس پہ بالکل توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے.